غواص بحری معرفت سیدی سرکار اعلی حضرت، محبت سے بولیے اور زور سے بولیے، بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں۔ میں علماء کی خاص توجہ چاہوں گا۔ بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں، شاعری تو آج بہت ہو رہی ہے، قافیہ ردیف کے نام پر حضرت جوتا چپل نہیں چھوڑا، گھوڑا گھوڑی بھی لے آتے ہیں قافیہ ردیف کے چکر میں۔ لیکن اس ہندوستان میں ایک عاشق ہے جو عشق بلالی کا مظہر ہے، سیدنا امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں، رخ دن ہے یا مہر سما۔ چونکہ دیہات میں تقریر کر رہا ہوں، رخ کا معنی چہرہ، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ کے چہرہ پاک کو، آپ کے رخ انور کو، آپ کے چہرہ شریف کو ہم دن کہیں یا آپ کے چہرہ کو ہم چاند یا سورج کہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دن کہیں تو آپ کا چہرہ دن بھی نہیں ہے، ہم آپ کے چہرے کو سورج کہیں تو آپ کا چہرہ سورج بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے چہرے سے دن نے خیرات لی ہے، آپ کے چہرے سے سورج نے خیرات لی ہے، آپ کے چہرے سے چاند نے خیرات لی ہے، تو جو خیرات لے جس سے میں وہ کیسے کہہ دوں؟ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور علماء کی خاص توجہ چاہوں گا، آپ مولانا اسرائیل مسعودی صاحب آئے، وہ پڑھے، نبی کی نعت پڑھے، نبی رحمت للعالمین ہیں، نبی مالک و مختار ہیں، تو ہیں کہہ رہے ہیں، نبی کی نعت ہو رہی ہے۔ شہنواز گونڈوی آئے، وہ نبی کی نعت پڑھے، نبی کی رسالت بیان کیے، نبی کا اختیار بیان کیے، یعنی ہیں کہہ رہے ہیں، نبی کی نعت ہو رہی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لا الہ الا اللہ کی برکتیں لے کر اور محمد الرسول اللہ کی برکتیں لے کر کے ہیں کرتے ہیں تو نبی کی نعت ہوتی ہے، اور نہ کرتے ہیں تو نبی کی نعت ہوتی ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تو ہاں کریں تو نبی کی نعت ہو۔ لیکن اب ذرا سا بدل کر دیکھو، نہ کریں تو نبی کی نعت ہو۔ فرماتے ہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کے چہرہ پاک کو ہم دن کہیں تو یہ دن بھی نہیں ہے، اور سورج کہیں تو سورج بھی نہیں ہے، اس لیے کہ 14 گھنٹے کے بعد سورج ڈوب جائے گا، اور نبی کے چہرے کے چمک کبھی ڈوبنے والی نہیں ہے۔ سورج ڈوبے گا، رات آئے گی، پھر نکلے گا، پھر ڈوبے گا، پھر نکلے گا، پھر ڈوبے گا، مگر نبی کی چمک اور آپ کی نورانیت، آدم نہیں تھے، مصطفیٰ کی نورانیت تھی، آسمان نہیں تھا، مصطفیٰ کی نورانیت تھی، زمین نہیں تھی، مصطفیٰ کی نورانیت تھی، شجر و حجر نہیں تھے، مصطفیٰ کی نورانیت تھی، بنگ برگ و ثمر نہیں تھے، مصطفیٰ کی نورانیت تھی، کچھ نہ تھا، مصطفیٰ کی نورانیت تھی، اس لیے کہ اللہ نے سب سے پہلے جسے بنایا وہ میرے نبی کا نور تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔
یا رسول اللہ آپ کا چہرہ نہ تو دن اور نہ سورج، اس لیے کہ سورج پہ کبھی گہن آتا ہے، سورج پہ کبھی گہن آتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، مگر مصطفیٰ کا چہرہ صبح دوشنبہ کو پیدا ہوئے، روشنی اتنی کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے مکہ سے شام اور بصرہ کے محلات دیکھ لیے، اور آقا دو جہاں کے بارگاہ کرم میں آسمان کے تارے حاضر ہیں صدقہ اور خیرات لینے کے لیے۔ بریلی کے تاجدار پکار اٹھے، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ زندہ باد مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دن ہے یا مہرے سما، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں، یہ خطا خطن کا مخفف ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے کالی کالی زلفوں کو ہائے ہائے ہائے، میں رات کہوں، میں رات کا ہوں، جیسے رات کالی، آپ کے کالی زلفوں کو میں رات کہوں، شب کہوں، ایسا بھی نہیں، لیکن شب کی تاریکی اور شب کی سیاہی چند گھنٹے کے بعد ختم ہوگی، ہائے ہائے ہائے، کیا چند گھنٹے کے بعد ختم ہوگی۔ اور یا رسول اللہ آپ کے گیسوئے پاک کی خوشبو کو میں خطن کا مشک کہوں اللہ، تو مشک 10-20 منٹ کے لیے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کے لیے، 10-5 گھنٹہ کے لیے، دن 2 دن کے لیے، لیکن مصطفیٰ کے پسینے کے خوشبو کا حال یہ ہے کہ اگر دلہن کو مل جائے تو نسلیں مہک جائیں، سبحان اللہ، نسلیں مہک جائیں۔ مہک جائیں۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اگر اجازت ہو تو ایک شعر اور پڑھوں، ارے زور سے بولو، ادھر سے بولو، ایک شعر اور اجازت ہے پڑھوں۔ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا، آپ لوگ ڈرتے ہو کہ نہیں ڈرتے ہو؟ ارے اللہ سے ڈرتے ہو کہ نہیں؟ کتنے لوگ ڈرتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ، سب اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اب بات بتاؤ، نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اب حضرت سے پوچھئے، یہ ڈرنا حقیقت میں ڈرنا ہے؟ جو جس سے ڈرتا ہے اس کے حکم کا پالن کرتا ہے۔ اللہ توفیق دے، ارے آمین کہو۔ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، اب عذاب آئے تب عذاب آئے، اب مارا جاؤں تب مارا جاؤں، اب میرے اوپر قہر کا پہاڑ ٹوٹے کہ تب ٹوٹے۔ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا، رحمت عالم کانفرنس میں آئے ہو، اگر پہنچ سکو تو پہنچو جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا یہاں ہوگی یا روزے جزا، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا یعنی گناہوں کی سزا یہاں ہوگی کہ وہاں ہوگی، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا یہاں ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلی حضرت۔ حضرات ذہن و فکر کو حاضر کریں، اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے اپنے بندوں کے رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء اور مرسلین کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے نفس رسالت ہر رسول کو عطا فرمایا، اور نفس رسالت میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا نفرق بین
احد من رسله، ہم رسولوں میں کسی میں تفریق نہیں کرتے، لیکن مرتبہ الگ الگ ہے، درجہ الگ الگ ہے، رتبہ الگ الگ ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، انہی میں بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، اور بعض وہ ہیں جنہیں درجوں بلند کیا ہے، اور جسے درجوں بلند کیا ہے، توجہ کرنا، جنہیں درجوں بلند کیا ہے اس سے مراد کون ہے؟ وہی مدینے کے تاجدار ہیں، ہمارے آپ کے سرکار ہیں۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض کو درجوں بلند کیا ہے، یہ درجات درجہ کی جمع ہے۔ علامہ ظفیر صاحب قبلہ بتائیں گے، مولانا عبدالوکیل صاحب اپنے قواعد کے تھیوری کے ساتھ بتائیں گے، یہ درجات جمع ہے، اگرچہ جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، لیکن درجات درجوں بلند کیا ہے، درجوں بلند کیا ہے، اس میں قید نہیں ہے کہ 3 ہی درجہ ہے یا 4 ہی درجہ ہے یا 5 ہی درجہ ہے۔ توجہ کرنا مسلمانوں، آج ایک جماعت ہے جو چہرے پہ داڑھی رکھ کر کے اور نشان سجدہ پیشانی پہ بنا کر کے گلی گلی چل کر کے کہے نبی کو یہ نہیں ملا، نبی کو یہ نہیں ملا، نبی کو یہ نہیں ملا، گن گن کے بتاتا ہے، انگلیوں پہ گن رہا ہے، گن گن کے بتا رہا ہے۔ میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، اے پیدورہ لوناوا قرب و جوار کے مسلمانوں، اللہ فرماتا ہے ورفع بعضهم درجات، اور بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے درجوں بلند کیا۔ تو اگر 3 ہو تو درجوں ہے، 10 ہو تو درجوں ہے، لاکھ ہو تو درجوں ہے، کئی لاکھ ہو تو درجوں ہے، کروڑ ہو تو درجوں ہے، کروڑوں ہو تو درجوں ہے، لاکھوں ہو تو درجوں ہے، بے شمار ہو تو درجوں ہے۔ تو آخر جب اللہ نے فرمایا کہ درجوں بلند کیا، تو جب اللہ نے گن کر نہیں بتایا تو یہ ملا کہاں ہے گن کر بتانے والا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تبھی تو فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، تعلیمات اعلیٰ حضرت۔ اب ذہن کو حاضر کرو، آج جو میں بتانے کے لیے بیٹھا ہوں اس کے قریب ہوتے جاؤ۔ اللہ کا ارشاد ہے، خدا کا فرمان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اقول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو نبی کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہیں۔ محمد الرسول اللہ یہ قرآن کی آیت ہے جس کا اردو میں ترجمہ میں نے پیش کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ واہ واہ، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے محمد اللہ کے رسول، اور زور سے بولو۔ ارے بالکل آہستہ آہستہ کیوں بولو، زور سے بولو۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ اسلام کے کلمہ کا جز ہے، اسلام کے کلمہ کا جز ہے۔ اگر 5 منٹ ذہنی رشتہ جوڑ لیے تو ایک عقیدہ مستحکم دے کر کے جا رہا ہوں۔ اور اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، زور سے سب مل کر کے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اقول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول
حضرات ذرا ذہن و فکر کو حاضر کیجئے گا، پوری توجہ میں چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ شریف کو شروع سے لے کر اخیر تک دیکھو، اور اخیر سے پلٹ کر کے شروع تک کے دیکھو، آپ کو کہیں نقطہ نظر نہیں آئے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا پر نقطہ نہیں ہے، الہ پر نقطہ نہیں ہے۔ اگر پہنچ رہے ہو تو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ لا پر نقطہ نہیں ہے، الہ پر نقطہ نہیں ہے، اللہ پہ نقطہ نہیں ہے، اللہ پہ نقطہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پہ نقطہ نہیں ہے، تو صرف لا الہ الا اللہ ہی نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ پہ بھی نقطہ نہیں ہے۔ نہ لفظ محمد پہ نقطہ ہے، نہ رسول اللہ پہ نقطہ ہے۔ جب اللہ نے اپنے نبی کے نام پاک پر نقطہ نہیں دیا تو ہم تم کون ہیں؟ یہ ظالم کون ہے جو نقطہ چینی کرے؟ ارے واہ 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 واہ، مفتی صاحب زندہ باد زندہ باد۔ یہ کون ہے جو نقطہ چینی کرے؟ اب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، آج کے 5 سال پہلے بیت نار ایک جگہ ہے جس کو میرے مرشد برحق شیر بیش سنت بیت النار کہا کرتے تھے۔ اس علاقے میں میں گیا، کثرت ان لوگوں کی تھی، اہل محبت تھوڑے سے تھے۔ ایک جلسے میں مجھے بلایا، لاٹھی ڈنڈا لے کر کے سبھی لوگ آ گئے اور کنارے کنارے بیٹھے رہے، بیچ میں اہل محبت رہے، اور ایک ہفتے کے بعد ان کا جلسہ ہونے والا تھا۔ وہ لا کر کے اپنا پوسٹر اسٹیج کے دائیں بائیں لگا دیا، اس میں ان کے مولویوں کا نام لکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد ہر مولوی کے نام کے آگے اس کا عنوان بھی لکھا ہوا تھا۔ میری نظر دور سے پڑی تو ایک مولوی کے نام کے آگے عنوان تھا کلمہ اور اس کے تقاضے۔ میں نے کہا بھائیو یہ دیکھو عنوان لکھا ہے کلمہ اس کے تقاضے، اور یہ جلسہ 1 ہفتہ بعد ہوگا، لیکن آج ہی میں کلمہ کا تقاضا بتا دے رہا ہوں کہ کلمہ کا تقاضا کیا ہے۔ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول۔ ارے زور سے بولو محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہیں جو بول رہے ہو، 3 لفظ پہلے آپ سمجھ لو۔ علامہ سید ظفیر احمد صاحب قبلہ آئے منبر پہ، مولانا قاری اسرائیل صاحب نے کہا سید صاحب آئے ہیں، اور جب تک آئے نہیں تھے اکبر بھائی سے پوچھا تو کہا آئیں گے، اور جب جلسہ ختم ہوگا یہاں سے چلے جائیں گے تو صبح کہیں گے آئے تھے۔ اب یہ تو پاہی ہو گیا ہے بقول حضرت کے، گونڈا میں مستقل قیام اختیار فرما لیگا ہے۔ آئے تھے، یہ ہیں گے اور تھے، یہ 3 ٹکڑوں کو آپ سمجھ لو۔ جب تک آئے نہیں تو آئیں گے، آ گئے تو آئے ہیں، اور آ کر چلے گئے تو آئے تھے۔ ذرا ذہن پہ زور دینا، یہ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا یہ آیت کریمہ محمد الرسول اللہ، یہ آج سے نہیں ہے، ذہن پہ زور دیجئے گا۔ اسلام کا کلمہ آج بھی پوری دنیا میں یہی ہے، اور 100 سال پہلے بھی یہی کلمہ تھا۔ بولو ہاتھ اٹھا کر، یہی کلمہ تھا کہ دوسرا کلمہ تھا؟ یہی کلمہ تھا۔ 100 سال پہلے بھی، 500 سال پہلے بھی، 1000 سال پہلے بھی، 1400 سال پہلے بھی، بتائیے یہی کلمہ تھا کہ نہیں تھا؟ یقیناً تھا۔ اور 100 سال بعد یہی کلمہ، 500 سال بعد یہی کلمہ، قیامت تک یہی کلمہ۔ کلمہ یہی ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں کا کلمہ یہی ہے، ہر مسلمان کا کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو 1400 سال پہلے صحابہ نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد تابعین نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، تبع تابعین نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، ائمہ فقہا نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، مجتہدین نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، محدثین و مفسرین نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ارے 500 سال پہلے یہی کلمہ محمد اللہ کے رسول ہیں، آج بھی پورے سنسار میں یہی کلمہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب ہزاروں سال سے کہا جا رہا ہے بولا جا رہا ہے، یہ تھے نہیں کہا گیا، یہ ہیں اس بات کی دلیل ہے میرا نبی کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر!